اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہاد کے لیے لوگوں سے صدقہ مانگا، لوگوں سے تعاون مانگا، لوگوں سے فرمایا آئے لوگوں ایسے ہی جہاد نہیں ہوتا ہے، تلواریں لینا پڑتی ہیں، تیر لینا پڑتے ہیں، نیزہ لینا پڑتا، گھوڑے خریدنا پڑتے، زین لینا پڑتا ہے، بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، پتہ نہیں جنگ میں کتنے دن لگ جائے، خورد و نوش کھانے پینے کی چیزوں کو بھی لینا پڑتا ہے، اس لیے اس میں آپ نے اکسایا کہ صدقہ کرو، خیرات کرو، جس کے پاس جو حیثیت ہو وہ دے، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق تعاون فرمائے۔ دارمی اور طبرانی کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی تعاون مانگ رہے ہیں۔ بیٹھو یار، نبی اکرم تعاون مانگ رہے ہیں، اور سنیے جس کے پاس جو کچھ بھی ہے سب دیتے چلے جا رہے ہیں اپنی اپنی حیثیت کے مطابق۔ جو واقعہ سنا رہا ہوں دلچسپ اور زبردست واقعہ ہے، میرے بھائیو ذرا سنیے گا۔ کسی کے پاس یہ تو اس نے یہ دے دیا، کسی کے پاس وہ ہے تو اس نے وہ دے دیا، کسی کے پاس چند کھجوریں تو اس نے چند کھجوریں ہی لا کر دے دی۔ سنو، آئے شاملوں کے زبردست فیلڈ میں اعظم گڑھ مئو اور اطراف و اکناف سے تشریف لانے والوں، ہزاروں کی تعداد میں یہاں جمع ہو کر بیٹھ کر سننے والوں، غور سے سنو۔ اسی محفل میں ایک صحابی ہیں، انصاری صحابی ہیں، جن کا نام علبہ ابن زید انصاری ہے۔ ان کے پاس ان کے گھر میں 2 کھجوریں بھی نہیں ہیں جو وہ 2 کھجوریں دے سکے، کچھ نہیں ہے ان کے پاس دینے کے لیے۔ جہاد میں جانا ہے، نام لکھا لیا ہے، لیکن ہر شخص، ہر صحابی صدقہ و خیرات کر رہا ہے، کچھ نہ کچھ دے رہا ہے۔ علبہ ابن زید انصاری کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں مجھے بڑی شرمندگی محسوس ہوئی، مجھے بڑی شرمندگی محسوس ہوئی۔ محفل سے چپکے سے اٹھتے ہیں، سیدھے اپنے گھر جاتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، یہی سوچتے ہیں کہ اللہ میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ میں بھی اس کو صدقہ دے سکوں، میں بھی اس کو زکوٰۃ میں نکال سکوں۔ اللہ کے رسول نے تعاون مانگا، میں نبی اکرم کو دے سکوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا سکوں۔ آدھی رات کے بعد اٹھتے ہیں، وضو بناتے ہیں، 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں، اور 2 رکعت نفل نماز کے بعد اللہ سے یوں دعا کرتے ہیں۔ غور کیجئے دعا کیا کر رہے ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہم انہ لیس عندی شیء ما تصدق به الہ العالمین۔ تیرے نبی نے صدقہ و خیرات تعاون مانگا، اللہ کے ہر بندے نے، تیرے ہر بندے نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جو تھا اس کو دیا، محمد رسول اللہ کو پہنچایا، کچھ نہیں تھا 2 کھجوریں تھی وہ دیا۔ انہو لیس عندی شیء، اے اللہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں، ما تصدق بھی، جس کو میں صدقہ دے سکوں، جس کو میں خیرات کر سکوں، میرے پاس کوئی چیز نہیں۔ میں نے نبی اکرم کو کوئی صدقہ نہیں دیا، میں نے نبی اکرم کو کوئی خیرات نہیں دیا، میں نے محمد رسول اللہ نے اللہ کی راہ میں جو مانگا، میں نے محمد رسول اللہ کا کوئی تعاون نہیں کیا۔ اللہم انی اتصدق برزی علی من نالہ، اے اللہ آج میں اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں۔ اللہم انی اتصدق بعرضی علی من نالہ، اے اللہ آج میں اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں۔ اگر تیرے کسی بندے نے میری عزت لی ہو، مجھے گالی دی ہو، میرے اوپر ظلم کیا ہو، میرے اوپر ستم ڈھایا ہو، میرے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو، اے اللہ میں تیری خوشنودی اور رضامندی کے لیے میں اس کو معاف کر رہا ہوں۔ اے اللہ یہی چیز میں صدقہ کر رہا ہوں،
किया हो। आए अल्लाह, अल्लाहुम्मा इन्नी अतसद्दक़ु बिइर्ज़ी, आए अल्लाह मैं अपनी उस इज्जत का सदका करता हूँ, मैं अपनी उसी इज्जत को सदका दे रहा हूँ। आए अल्लाह, जिसने भी मेरी इज्जत से खिलवाड़ किया हो, मैं उस इज्जत को सदका कर रहा हूँ। ये कहकर वो शख्स हो जाता है और फजर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाता है। इमाम कायनात में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नमाज फजर पढ़ाई और फजर की नमाज पढ़ाने के बाद आपने ऐलान किया, आइनल मुतसद्दिक़ हाज़िहिल लैला, आज की रात सदका करने वाला कहाँ है, आज की रात खैरात करने वाला कहाँ है। सब एक दूसरे को देख रहे हैं, सबने जो सदका करना था दिन ही में कर लिया, जिसको जो देना था उसने दिन ही में दे दिया। रात में तो किसी ने सदका ही नहीं किया है और अल्लाह के नबी कह रहे हैं, आइनल मुतसद्दिक़ हाज़िहिल लैला, आज की रात जिसने सदका किया वो कहाँ है। थोड़ी देर के बाद उलबा इब्न ज़ैद अंसारी ने कहा, अल्लाह के रसूल मैं यहाँ हूँ। आपने कहा इधर आओ। हजरत उलबा इब्न ज़ैद से कहा, अबशिर वल्लज़ी नफ्सी बियदी, तुम्हें खुशखबरी हो, तुम्हारे लिए खुशखबरी है उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है। अभी अभी जिब्रील ने मुझे बताया है कि जाओ आज की रात सदका देने वाले से कह दो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे सदके को मकबूल सदके में लिख लिया है। तुम्हारा सदका कद कान कद कुतिबत फिर ज़कातिल मुक़ब्बिला, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मकबूल ज़कात में उसको लिख लिया है। यानी तुम्हारा कल रात आज की रात जो सदका था अल्लाह ने उसको कबूल कर लिया है। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, ये बहुत बड़ी जुल्म और ज़्यादती है कि हम किसी के ऊपर जुल्म करें, हम किसी के ऊपर ज़्यादती करें। यहाँ तक कि अगर हमने किसी को गाली भी दी है, माफ कीजिएगा, तो ये भी उस वक्त तक माफ नहीं करेगा अल्लाह जब तक वो बंदा आपको माफ न कर दे जिसको आपने गाली दी है। ये भी कबीरा गुनाहों में शामिल है, कबीरा गुनाहों में शामिल है। मेरे भाइयों, हमारी आंखों के सामने जुल्म होते रहते हैं, हमारी आंखों के सामने जुल्म होते रहते हैं। क्या कोई आदमी है जो जालिम को उसके जुल्म से रोके? है कोई? अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो जालिम के साथ चला इस इरादे के साथ कि जालिम को तकवीयत पहुंचाए, इस इरादे के साथ कि जालिम का साथ दे, जालिम को तकवीयत पहुंचाए, फ़क़द खरजा मिनल इस्लाम, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो इस्लाम से निकल जाता है, वो इस्लाम से खारिज हो जाता है। हम गौर करें, कितने ऐसे मौके हैं जो हम अपने जालिम दोस्त का साथ देते हैं। पहले से फोन पे कह दिया जाता है, मेरे दोस्त आज हाँ पता कर दीजिए मेरा, आज फला आदमी की गवाही में तुम थोड़ा सा हमारी तरफ से बोल दो। आप जानते हैं कि मेरा दोस्त हमसे झूठ बुलवा रहा है, आप जानते हैं कि मेरा दोस्त जालिम है, लेकिन इसके बावजूद आप उसका साथ दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो दोस्त है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो जालिम के साथ खड़ा हुआ इसलिए कि उसको ताकत पहुंचाए, उसका साथ दे, फ़क़द खरजा मिनल इस्लाम, वो इस्लाम से खारिज हो जाता है। और इसीलिए इमाम कायनात ने फरमाया, उनसुर अखाका ज़ालिमन व मज़लूमन, अपने भाई की मदद करो चाहे वो जालिम हो या मजलूम हो, अपने भाई की मदद करो चाहे वो जालिम हो ख्वाह मजलूम हो। सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल, मजलूम की मदद तो समझ में आती है, बेचारा जिस पर जुल्म होता है, लेकिन जालिम की मदद कैसे करें? जालिम की मदद चाहमाना दारत, जालिम की मदद का क्या माना है? हम जालिम की मदद कैसे करें? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, जालिम को उसको जुल्म करने से रोक दो, यही उसकी मदद है। जालिम को जुल्म करने से रोक दो, यही उसकी मदद है। अल्लामा ज़हबी की एक किताब है और बड़ी मशहूर किताब है, किताबुल कबायर के नाम से। अल्लामा ज़हबी ने किताबुल कबायर में एक वाक़या नकल किया है, उस वाक़े को जरा सुनिए मेरे भाइयों। कि एक शख्स ने दरिया के किनारे एक मछली का शिकार किया, मछली थोड़ी बड़ी थी, उसको खुशी हुई कि ये मछली मेरे पास आ गई, चलो आज हम कसीरुल अयाल हैं, हमारे बच्चे ज्यादा हैं, तो हमारे बीवी बच्चे आज इसी मछली को खाकर आज की रात अपनी भूख मिटाएंगे और आराम से सो जाएंगे। वो मछली को लेकर आ रहा था,
راستے میں کسی ظالم شخص نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس مظلوم سے اس مچھلی کو لے جانے والے سے کہا کہ یہ مچھلی مجھے دے دو. اس نے کہا بھائی میں دریا سے پکڑ کے لایا ہوں اور میرے زیادہ بچے ہیں اور میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے کھلانے کے لیے, میں تمہیں کیسے دے دوں؟ اس نے کہا دے رہا ہے یا نہیں؟ زیادتی کی تو اس شخص نے کہا بھائی اگر لے رہے ہو تو اس کی قیمت دے دو, چلو ہم کچھ سبزی ابزی یا کوئی اور چیز لے کر اپنے بچوں کو کھلا دیں گے. انہوں نے کہا چپ چپ, پوری مچھلی اس نے چھین لی. جب یہ چھین رہا تھا تو یہ مظلوم آدمی اپنی مچھلی کو چھڑانے کے لیے اپنی طرف کھینچ رہا تھا. ظالم طاقتور تھا, مچھلی سٹکتی جا رہی تھی. اس مظلوم آدمی نے مچھلی کو بچانے کے لیے اس کا ہاتھ اپنے منہ میں رکھ لیا. اس کا انگوٹھا, مچھلی چھیننے والے کا انگوٹھا اس آدمی کے منہ میں آ گیا جس کی مچھلی تھی. اس نے کاٹا لیکن وہ ظالم شخص زیادہ طاقتور تھا, اس نے مچھلی کو چھین لیا اور اس کے کاٹنے کا بھی اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا. یہ مچھلی لے کر چلا گیا. یہ شخص اس کو دیکھتا رہا اور چیختا رہا اللہ کے بندے میری مچھلی مجھے دے دے, میرے پاس اپنی بیوی بچوں کو کھلانے کے لیے اس مچھلی کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. ایک مچھلی چھینی تھی. کتاب الکبائر میں علامہ ذہبی نے جو نقل کیا سنیے آگے. اے یتیموں, مسکینوں, پڑوسیوں اور اپنے بھائیوں کی زمینوں پر قبضے کرنے والوں, اپنی بہن اور بیٹیوں کا حق مار کر کھا جانے والوں, سنو. یہ چیختا رہا چلاتا رہا اللہ کے بندے مچھلی مجھے دے دے, میرے بیویوں بچوں کے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لیکن اس نے ایک نہیں سنی. یہ اس کو دیکھتا رہا اور جب وہ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تو اس کے منہ سے بددعائیہ جملے نکل گئے. انہی بددعائیہ جملوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اتقی دعوت المظلوم, مظلوم کی بددعا سے بچو, اس لیے کہ مظلوم جب بددعا دیتا ہے تو اس کی آواز اور اللہ کے عرش کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا. لیس بینہ وبین اللہ حجاب, اس کے اور اللہ کے درمیان پھر کوئی پردہ نہیں ہوتا. ڈائریکٹ اللہ مظلوم کی آہ کو سنتا ہے, پھر انصاف کرتا ہے. اس کے انصاف میں دیر ضرور ہوتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہوتا ہے, اس کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی ہے, اور ظالم اسی دنیا میں اپنا انجام دیکھ لیتا ہے. وہ آدمی وہاں سے چلا گیا, اس کے منہ سے بددعائیہ جملے نکلے. اس ظالم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مچھلی کھائی, پکایا کھایا اور گلچھرے اڑائے اور سو گیا. رات کو اس کے انگوٹھے میں درد ہوا, کسی طریقے سے اس نے صبح تک اس کو رات کاٹ لی اور صبح اپنے علاقے کے حکیم و طبیب کے پاس گیا. اس نے کہا بھائی انگوٹھا دیکھو میرا. طبیب نے اس انگوٹھے کو دیکھنے کے بعد کہا اس میں تو انفیکشن, زہر پھیل رہا ہے, تمہارا انگوٹھا تو یہ سڑ گیا ہے. اس زمانے میں کوئی اینٹی بائیوٹک ایسی دوائیاں تو چلتی نہیں تھی کہ چلو اس کے زہر کے اثر کو ختم کر دو. اب یہ انگوٹھا تمہارا کاٹا جائے گا, اگر تم نے انگوٹھا نہیں کٹوایا تو یہ زہر تمہارے دھیرے دھیرے پورے ہاتھ میں پھیل جائے گا, پورا ہاتھ کاٹا جائے گا. اس نے اپنے دوستوں سے لوگوں سے مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد پھر یہ ہوا کہ انگوٹھا ہی کٹوا دو, یہی بہتر ہے. پھر اس نے اس طبیب کے پاس جا کر 2-4 دن کے بعد اپنا انگوٹھا کٹوا دیا اور مطمئن ہو گیا کہ انگوٹھا کٹ گیا, چلو اب زہر کا اثر ختم ہو گیا. 4-6 مہینے گزرے تھے کہ اب اس کے کٹے ہوئے انگوٹھے کے بعد جو حصہ ہے وہاں اس کا درد شروع ہوا, اور درد سے جب یہ بے حال ہو گیا تو پھر یہ اسی طبیب کے پاس گیا. وہ اس علاقے کا بڑا طبیب مانا جاتا تھا. اس طبیب کو اس نے دکھایا, اس
اس نے کہا افسوس تمہارا آپریشن صحیح سے نہیں ہو سکا, کچھ عنصر اس کا باقی رہ گیا تھا. یہ زہر تو تمہارے پورے پنجے تک پہنچ چکا ہے, یہ تمہارا پورا پنجہ کاٹا جائے گا. اگر تم نے پورا پنجہ یہاں تک نہیں کٹوایا پہنچا تو یہ پورا ہاتھ میں زہر پھیل جائے گا, تمہارا ہاتھ یہاں سے کاٹا جائے گا. بہتر ہے کہ ہاتھ کٹنے سے بہتر ہے کہ پنجہ کٹوا لو. اس نے 2-4 دن کے بعد اسی طبیب کے پاس جا کر اپنا پنجہ بھی کٹوا دیا. مطمئن ہو گیا کہ اب میری ہاتھ کٹ گیا, چلو کوئی بات نہیں, اب تو میں صحیح ہو گیا کیونکہ اب زہر کا اثر ختم ہو گیا. 6-8 مہینے گزر جانے کے بعد اس کے پنجے کے بعد والے ہاتھ میں پھر درد شروع ہوا. اس نے پھر طبیب کو دکھایا, پتا چلا کہ یہ زہر یہاں تک پھیل گیا, یا کونی سے تمہارا ہاتھ کاٹا جائے گا. اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی ہاتھ کٹوا دیا, لیکن 1 سال گزر جانے کے بعد یہ پھر زہر یہاں تک پھیل گیا. اور جب کاندھا کٹنے کا نمبر آیا تو کاندھا تو کاٹ دیا گیا یہاں سے اس کا ہاتھ, لیکن حکیم نے کہا کہ میری ساری حکمت یہاں کرنا کام ہو جاتی ہے, اب میں کچھ نہیں کر سکتا. تمہارا زہر پھیلتا جا رہا ہے, جبکہ میں اس حصے کو کاٹ دیتا ہوں. تم مجھے پوری کی پوری بات بتاؤ کہ تمہارے اس انگوٹھے میں درد کیسے شروع ہوا, کب سے شروع ہوا, تاکہ میں اس کی اصل جڑ تک پہنچ سکوں. اس نے 2-2.5-3 سال کا عرصہ گزر چکا تھا. اس نے پورا واقعہ بتایا کہ میں نے ایک غریب آدمی سے اس کی مچھلی چھین رہا تھا تو میرا ہاتھ اس کے منہ میں چلا گیا, اس نے کاٹا, لیکن میں طاقتور تھا, میں نے اس سے مچھلی چھین لی. وہ چیختا رہا, چلاتا رہا, لیکن میں نے اس کی مچھلی اس کو نہیں دی. اس حکیم نے کہا بس ضرور اس مظلوم نے تمہیں بد دعا دی ہے, اب کوئی حکمت میری کام نہیں آ سکتی ہے جب تک کہ وہ مظلوم تمہیں معاف نہ کر دے. کوئی راستہ نہیں ہے تمہارے علاج کا. میں کاندھا بھی کاٹ دیا, لیکن یہ زہر تمہارے پورے جسم میں پھیلے گا. اگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو کسی نہ کسی طرح اس غریب اور مظلوم انسان کو ڈھونڈو اور تلاش کرو اور اس سے اپنی معافی طلبی کرو. اگر وہ تمہیں معاف کر دے تو شاید اللہ بھی تمہیں معاف کر دے اور تم بچ سکو, ورنہ کوئی اور دوسرا علاج نہیں ہے تمہارا. اس زمانے کا حکیم بھی کتنا خدا ترستا, اس نے اس کو بالکل صاف بات بتا دی, اور یہ آدمی اس مظلوم کو ڈھونڈنے لگا. علامہ ذہبی جیسی شخصیت اس واقعے کو نقل کرتی ہے, ڈھونڈتا رہا, تلاش کرتا رہا, 1-2 مہینے تک وہ مظلوم آدمی دکھائی ہی نہیں, وہ غریب آدمی دکھائی نہیں. اور اس کے بعد اچانک 2 مہینے کے بعد اس مظلوم آدمی پر نظر پڑتی ہے تو یہ مظلوم آدمی کے پیروں پہ گر جاتا ہے, ہاتھ جوڑتا ہے. اس نے کہا بھائی میں تو غریب آدمی ہوں, تم میرے پیروں پر کیوں گر رہے ہو, ڈو کیا بات ہے, میں نے تمہیں پہچانا نہیں, تم کون ہو. اس آدمی نے کہا میں وہی آدمی ہوں جس نے تیرے ہاتھ سے مچھلی چھینی تھی, یاد ہے جب میں چھین رہا تھا تو میرا اپنے دانتوں میں تم نے میرے انگوٹھے کو رکھ لیا تھا اور کاٹا تھا, لیکن اس کے باوجود بھی میں نے مچھلی چھین لی. تم چیختے رہے اور چلاتے رہے, لیکن میں نے تمہاری ایک بھی نہیں سنی. تمہاری ہر آواز میں ایک ہی جملہ تھا کہ آئے ظالم, میرے بیوی اور بچوں کے پاس اس مچھلی کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے, آج کی رات سب بھوکے سوئیں گے اگر تو نے مچھلی یا مچھلی کی قیمت نہیں دی. لیکن اس کے باوجود مجھے ترس نہیں آیا. اس مظلوم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا اچھا تم وہی ہو, ہاں میں نے پہچان لیا. ارے بھائی یہ تمہارا کیا حال ہو گیا ہے, تمہارا ہاتھ کہاں چلا گیا. کہا تم نے ضرور کوئی بد دعا دی ہوگی, مجھے اتنا بتا دو کہ جب میں تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تھا تو تم نے کوئی بد دعا تو نہیں دی تھی مجھے. اس مظلوم نے فرمایا کہ ہاں, اب تم نے جب سچ بولنے کے لیے کہا تو میں بول دیتا ہوں کہ ہاں, جب تم میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے اور مجھے امید ہو گئی کہ تم میری مچھلی مجھے واپس نہیں کرو گے اور میرے بیوی بچے آج کی رات بھوکے سوئیں گے, تو اس وقت میری نظریں آسمان کی طرف اٹھی اور میں نے اللہ کے سامنے یہ بد دعا کی کہ الہ العالمین میری بیوی اور بچوں کے پیٹ پر لات مارنے والے کو ایسی سزا دے جو لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائے, جو لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائے. میرے منہ سے یہ بد دعا نکلی تھی, میں نے یہ بد دعا نہیں کی تھی کہ تیرا ہاتھ کٹ جائے, پیر کٹ جائے, میں نے یہ کہا
اس غریب انسان نے، اس مظلوم نے کہا جاؤ اللہ کے لیے میں تمہیں معاف کر رہا ہوں، میرا تم سے کوئی معاملہ نہیں، ویسی تم بڑی سزا پا چکے ہو، مجھے یہ امید بھی نہیں تھی، لیکن مجھے کیا معلوم کہ وہ قبولیت کی گھڑی تھی اور اللہ میری دعا ایسے وقت میں سن لے گا۔ جاؤ میرے بھائی، میں نے تمہیں دل سے معاف کر دیا، میں نے تمہیں دل سے معاف کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، کتاب الکبائر سے علامہ صحابی کا یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ظالم کو ظلم کی سزا فوراً نہیں ملتی ہے، جیسے شخص کو بھی 2-2.5 سال کے بعد ملی، لیکن ملی ایک انچ بھی اگر کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہے، کسی کی ماں بہن کو گالی دی ہے، کسی کو برا بھلا کہا ہے، آج ہی سے معافی تلافی کر لو، اپنے معاملات صاف کر لو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال سے 4 دن پہلے بھی یہی کہا تھا، جس دن آپ نے یہ کہا تھا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس سے پہلے آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر میں نے کسی کو مارا ہو تو آؤ وہ مجھ سے اپنا بدلہ لے لے، اگر میں نے کسی کو تھپڑ مارا ہے تو وہ مجھے بھی مار لے، میں نے کسی کو کچھ کہا ہے تو وہ آج مجھے کچھ کہہ لے۔ نبی اکرم نے عوام کی عدالت میں اپنے آپ کو سامنے رکھ کر کہا تھا اگر میں نے کسی کے ساتھ کوئی برا سلوک کیا تو آج اپنا انتقام لے لے اور بدلہ لے لے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ وہ ہستی ہے جس ہستی کے بارے میں ہم اور آپ 5 اذان کے بعد، نماز کے بعد یہ دعا مانگتے ہیں، وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، جس کو مقام محمود کے لیے جس کی ہم دعائیں کرتے رہتے ہیں، یہ وہ ہستی ہے میرے بھائیوں جو جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگی، یہ وہ ہستی ہے جو جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھٹکھٹائے گی، یہ وہ ہستی ہے میرے بھائیوں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ یہ لو اگر میں نے کسی کو مارا ہو تو یہ میں نے اپنے اوپر سے چادر ہٹا دی، تم بھی آؤ اور اپنا انتقام لے لو، اپنا بدلہ لے لو۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور ایک صحابی کی پیٹھ میں آپ نے کچوکا لگایا، چلو پیچھے چلو، تم آگے نکلے ہوئے پیچھے چلو۔ اس نے کہا اللہ کے نبی آپ نے یہ لاٹھی، یہ نیزہ میرے پیٹھ یا سینے میں چبویا ہے، میں انتقام لوں گا، میں بدلہ لوں گا۔ اللہ کے نبی نے فوراً اپنی چادر اتار لی کہ ہاں لے لو اپنا بدلہ لے لو۔ جیسے وہ قریب آیا اور اس نے پھٹ سے محمد رسول اللہ کے سینے کو چوم لیا، اس نے کہا ہاشا اللہ کے نبی میں بدلہ لوں گا، میں کیا یہ نیزہ آپ کے سینے میں چبھاؤں گا؟ کیا آپ ہم سے یہ امید رکھتے ہیں؟ نہیں، اے اللہ کے نبی مجھے تو آپ کے سینے کا بوسہ لینا تھا، اس لیے میں نے ایسا یہ چال چلی ہے، اور یہ ایک طریقے سے کہا جائے میں نے یہ گیم کھیلا ہے، کیونکہ آپ ایسے چومنے نہیں دیں گے تو میں نے ایسے کر کے آپ کے چادر کو ہٹوا کر آپ کا سینے کا بوسہ لے لیا۔ تو میرے بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے چادر اتار دی، لو اپنا انتقام لے لو، اپنے آپ کو بدلے کے لیے پیش۔ وہ ہستی جب کر سکتی ہے تو ہم اور آپ ان سے بڑے تو نہیں ہیں، ان سے اونچا مقام تو ہمارا اور آپ کا نہیں ہے، پھر ہم اور آپ اپنے آپ کو بدلے کے لیے کیوں پیش نہیں کر سکتے، انتقام کے لیے کیوں پیش نہیں کر سکتے؟ تو یہ ہے حقوق العباد کی ایک مختصر سی وضاحت۔ اس کے بعد سب سے پہلی جو چیز بیان کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ قرآن نے، وہ ہے حقوق العباد میں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اس میں کوئی شک نہیں، تمام بندوں میں سب سے بڑا حق باپ کا حقوق العباد میں والدین کا، اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا جاتا تھا تو آپ یہی کہتے تھے کہ سب سے بڑا گناہ شرک باللہ، اس کے بعد حقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کو ستانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ ایک مرتبہ تو آپ نے 3 بار فرمایا، بخاری کی روایت، الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثا، قلنا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی نے 3 بار کہا لوگوں کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ کیا میں تمہیں سب سے بڑے
सहाबा ने फरमाया बला या रसूल अल्लाह, क्यों नहीं? ऐ अल्लाह के नबी, हम जानना चाहते हैं कि सबसे बड़ा गुनाह क्या है, हमें बाखबर कीजिए, हमें बताइए कि सबसे बड़ा गुनाह क्या है। आपने फरमाया अश्शिरकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, व उकूकुल वालिदैन, और माँ बाप की नाफरमानी करना, और माँ बाप की नाफरमानी करना, ये सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं। आप सोचिए कैसी औलाद है जो अपने माँ बाप को सताती है। एक सहाबी आए अल्लाह के नबी से, मैं बैत करूंगा जिहाद के लिए, आप सहाबा को जिहाद के लिए लेके जा रहे हैं, मैं भी जिहाद के लिए जाऊंगा। अल्लाह के नबी, क्या मैं चलूं? आपने उससे सवाल किया अहय्युन वालिदात, क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? अहय्युन वालिदात, क्या तुम्हारे माँ और बाप दोनों बाहयात हैं? उसने कहा हाँ। अल्लाह के नबी, मेरी माँ भी जिंदा है, मेरे बाप भी जिंदा है। आपने फरमाया फीहिमा फजाहिद, जाओ इन दोनों ही की खिदमत करो, इन दोनों की सेवा करो, इन दोनों का कहा मानो, इन दोनों की इताअत करो, यही जिहाद है और तुम्हें जिहाद का सवाब मिलेगा। गौर करो मेरे प्यारे साथियों, अंदाजा लगा सकते हैं आप माँ बाप का मकाम और माँ बाप का दर्जा क्या है।